اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں کہ جن کی گفتگو کرنے کا انداز تمہیں اس دنیاوی زندگی کے اعتبار سے تعجب میں ڈال دے کہ بڑی زبردست گفتگو کرتے ہیں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ بار بار گواہ بھی بناتا ہوگا اللہ کو اس چیز کے بارے میں جو وہ کلیم کر رہا ہوگا کہ اس کے دل میں، یعنی جیسے جھوٹی قسمیں کھانے والے لوگ ہوتے ہیں نا، آپ ہمارے معاشرے میں بھی دیکھیں گے پکے جھوٹے ہوتے ہیں، اور جب وہ کوئی لین دین کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ قسم اٹھا کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم تو ہمیشہ ایمانداری کے ساتھ چلتے ہیں، آج تک کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا۔ تو یہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود تھے۔ ان کا ایک سیمپل کے طور پہ، ویسے تو تفسیر کے اندر اسپیسیفکلی بندے کا نام بھی آیا لیکن وہ کوئی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، جنرل یہ ایک بتایا جا رہا ہے کہ ایک اپروچ اس کی ہوتی ہے جو دنیا کا کتا ہوتا ہے، اور ایک اپروچ اس کی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کا مخلص بندہ ہوتا ہے۔ اس کا ذکر بعد میں آئے گا کہ تم اے نبی جب ان کی گفتگو سنو تو جس طرح آج کل آپ ہمارے سیاستدانوں کی، پولیٹیکل لیڈرز کی، مذہبی لیڈرز کی ذرا گفتگو سنیں تو بندہ کہتا ہے ماشاءاللہ پورے کے پورے ملک کا درد جو ہے نا وہ ان کے دل کے اندر ہے، لیکن جب پریکٹیکلی ان کی اپنی لائف آپ دیکھیں، ان کا لوگوں کے ساتھ بیہیویئر دیکھیں، ان کا ایٹیچیوڈ دیکھیں تو بندہ کہتا ہے یار یہ تو بڑے دو نمبر قسم کے لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں لوگوں میں سے جن کی گفتگو کرنے کا انداز تمہیں تعجب میں ڈال دے اس دنیا کی زندگی میں، اور وہ اپنے اس دعوے کے اوپر بار بار اللہ کو گواہ بھی کرتا ہے کہ اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے، اللہ کی قسم ایسا ہے، جو میں کہہ رہا ہوں یہ درست ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ سخت ترین دشمن ہوتا ہے حق کا، حق اس کے پاس سے بھی نہیں گزرا ہوتا، پکا منافق ہوتا ہے۔ منافق سے مراد یعنی دو رخی کرنے والا، منافق کہتے ہیں، نفق عربی میں کہتے ہیں نا سرنگ کو، سرنگ کے بھی دو منہ ہوتے ہیں نا، تو ہوتا وہ منافق ہے، یعنی اس کا ایک چہرہ جو ہے وہ کچھ اور بتا رہا ہوتا ہے اور دوسرا چہرہ کچھ اور بتا رہا ہوتا ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، اور حالت اس کی یہ ہے کہ جب وہ پلٹ کے جاتا ہے نا، یہ اتنی پیاری خوبصورت گفتگو کرنے کے بعد جب وہ اپنے اس سسٹم میں لوٹتا ہے نا تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ زمین میں فساد برپا کر دے، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور تباہ کر دے کھیتوں کو اور نسل انسانی کو۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَاد، حالانکہ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ حتیٰ کہ آپ بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں، نبی علیہ السلام نے میدان جنگ میں بھی عورتوں کے قتل سے، بچوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا۔ اسی طریقے سے جو بچے اور عورتیں اور مرد بھی میدان جنگ میں لڑنے کے لیے مسلمانوں کے خلاف نہیں آئے تو ان کو قیدی بنانے سے، ان کو غلام اور لونڈیاں بنانے سے بھی منع کیا ہے۔ یہ جو لونڈی اور غلام کا سسٹم ہے یہ ان لوگوں کے بارے میں جو لڑنے کے لیے آئے ہوئے ہوں، ان کی بھی ایون جو لڑنے والی عورتیں ہیں نا ان کو بھی عورتوں کو لونڈیاں بنایا جائے گا، قتل نہیں کیا جائے گا۔ اچھا، ایک ترجمہ اس آیت کا وَإِذَا تَوَلَّى کا مطلب ہے کہ جب انہیں حکومت ملے۔ ایک تولا ہوتا ہے منہ پھیر کے جانا، ایک یہ ہے کہ وہ متولی بنایا جائے کسی جگہ کا، ایسا شخص جس طرح ہمارے کئی حکمران ہیں وہ، یعنی اب تو میرے خیال ہے اس وقت جو ہم جس سسٹم سے گزر رہے ہیں اس میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ہمارے جو موجودہ پرائم منسٹر صاحب ہیں، اگر آپ ان کی پرانی ویڈیوز لگا کے دیکھیں تو لگتا تھا کہ یہ یعنی اس نیشن کے نجات دہندہ اور منجی اور ہادی اور جو بھی آپ القابات کہہ سکتے ہیں نا، تو وہ یہ بن کے آئے ہیں۔ لیکن اب جو ان کے اپنے ساتھ کے وزراء کے سکینڈل سامنے آ رہے ہیں اور کیا کچھ سامنے آ رہا ہے، تو اب بالکل ہمارے جیسے جو آپٹیمسٹک قسم کے لوگ ہیں نا وہ بھی پیسمسٹک ہو چکے ہیں کہ یار یہ تو کچھ نظر آ رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں بننا، ہر چیز ہی الٹ چل رہی ہے۔ تو اسلام جو ہے وہ حکومت کو اللہ کے تابع اور اس کے فرامین کے تابع رکھنا چاہتا ہے۔ اسلام میں مقصد حکومت حاصل کرنا نہیں ہوتا، اور اسلامی حکومتیں جو ہیں وہ غیر اسلامی حکومتوں سے ممتاز ہی اسی بنیاد کے اوپر ہے
کہ وہ اللہ کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں۔ ہم لوگ جو ہے وہ کسی بھی مسلمان حکمران کی حکومت کو اسلامی حکومت سمجھ لیتے ہیں۔ اس اعتبار سے تو ماشاءاللہ ہماری اتنی حکومتیں رہی ہیں، پوری دنیا زیر زبر کی ہے ہم نے، لیکن اس طرح کے حکمرانوں کو ہم اس اعتبار سے نہیں دیکھ سکتے کہ یہ کوئی اسلامی حکومتیں ہیں۔ ہم ان کو بڑے بڑے لیڈرز کے طور پہ بھی اپنے حکمرانوں کو جنگجو قسم کے لیڈرز کو پیش کرتے ہیں، جس طرح آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری پاکستانی قوم کو جو ہے وہ ایک ڈرامے کے پیچھے ہماری حکومت نے لگا دیا ہے، ارطغرل ڈرامہ جو ٹرکی کا ڈب کیا ہے۔ وہ پی ٹی وی جس کے سبسکرائبرز جو ہے بمشکل 400-500 کے سے اوپر نہیں جاتے تھے، 1 ملین تک بھی کبھی نہیں پہنچے، اس ڈرامے کی وجہ سے انہوں نے نیا چینل بنایا اور 4 ملین سے زیادہ ہو چکے ہیں سبسکرائبر۔ تو اور پوری قوم جو ہے وہ اب یہ ڈرامہ دیکھ رہی ہے، اور اب انہوں نے جو نیا شیڈیول اس کا دیا ہے نا، اس شیڈیول کے اندر تو یہ ڈرامہ جتنی اس کی قسطیں ہیں نا، سیزن 1 2 3، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہفتے میں 3 دن اس کی ایک ساتھ لگا کریں گی، فرائیڈے کو اور اس کے بعد سیچرڈے کو، سنڈے کو۔ یہ تو 3 سال تک، یعنی یہ حکومت ختم ہونے تک انشاءاللہ آپ جو ہے نا جنہوں کہنے آرے لگے رہو گے تسی، ٹھیک ہے؟ تو آپ بس اب کوئی پرابلم ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ ارطغرل ڈرامہ دیکھیں، آپ کے پرابلم ختم ہو جائیں گے۔ یعنی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ بنا دیا ہوا ہے۔ حالانکہ یہ جو اس قسم کے مسلمان جنگجو، ہم ان کے اخلاص میں کوئی شک نہیں کرتے، تاریخ اسلام بھری پڑی ہے ایسے لوگوں سے، لیکن اگر آپ یہ فورس ہی کریں گے، ان کو رول ماڈل کے طور پہ پیش کریں گے کہ کوئی یہ اسلامی حکومتیں بنا کے گئے ہیں، تو ایسا نہیں تھا۔ ہاں، مسلمان حکومتیں ضرور بنائی ہیں انہوں نے، اور مسلمانوں کے دفاع کے لیے کوششیں ضرور کی ہیں۔ جس طرح ایک قوم کو اپنی، یعنی قوم میں کوئی ڈومیننٹ بندہ ہوتا ہے، اسے اپنی قوم کے ساتھ ایک محبت ہوتی ہے نیچرل، تو وہ اس کے لیے کوشش کرتا ہے۔ لیکن اسلامی حکومتیں نہیں تھیں ان لوگوں کی، نہ سلطنت عثمانیہ کی حکومت اسلامی تھی، اگرچہ انہوں نے بڑے بڑے کارنامے کیے ہیں، لیکن اگر آپ ان کے آفیشل جو آئین انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، سلطان محمد فاتح کو آپ دیکھیں، یہ 7واں سلطان تھا سلطنت عثمانیہ کا، جس نے وہ قسطنطینیہ فتح کیا، اردو میں ہم قسطنطنیہ بول دیتے ہیں، کانسٹنٹائن انگلش میں بول دیتے ہیں، یعنی رومن امپائر کا جو گڑھ تھا، جو اس وقت استنبول سٹی ہے ٹرکی کا۔ یعنی آپ دیکھ لیں کہ نبی الاسلام کی وفات کے بعد آلموسٹ 800 سال تک کوئی اسے فتح نہیں کر سکا، اور اس کی عمر صرف 25 سال تھی اس نے فتح کیا۔ جب 25 سال کیا عمر ہوتی ہے؟ بمشکل 25 سال۔ لیکن جب اس نے آئین بنایا تو اس نے یعنی اس میں لکھوایا کہ کوئی اگر میرے بعد جو سلطان بنیں گے تو جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے جو سلطان بن جائے تو وہ اپنے چھوٹے بھائیوں کو قتل بھی کروا سکتا ہے، اور یہ آفیشلی آئین کا حصہ قرار دے دیا گیا، تاکہ جو ایک بڑا قتل و غارت ہونا ہے کہ ایک چھوٹا بھائی علیحدہ فوج بنا لے گا، اس سے چھوٹا علیحدہ بنا لے گا، تو بہتر یہ ہے کہ جو بھی سلطان بنے نا، پہلے ہی تخت نشین ہو کے نا وہ جو جن کے اندر جراثیم موجود ہے نا ان کو ختم کروا دے، اور یہ آئین کا حصہ بنوا دیا۔ ایک طرف اتنا بڑا کارنامہ، اور دوسری طرف حکمرانی والا جو انداز ہے وہ اسی طریقے سے۔ لہٰذا یہ جو فتوحات کو پیش کرنا، یا یہ کہنا کہ جی ایک چھوٹا سا کائی قبیلہ جو ہے وہ اٹھ کے تو وہ تینوں بر اعظموں کے اوپر چھا گیا، یعنی پہلے ارطغرل، اس کا پھر بیٹا عثمان، جس کے نام کے اوپر وہ سلطنت عثمانیہ، یا چونکہ وہ عربی کو جب ہم اردو میں لکھتے ہیں نا تو عثمان لکھا جاتا ہے نا تو ٹی ایچ کے ساتھ، تو وہ اوٹمان اور اوٹومانم امپائر اس طریقے سے وہ بن گئی، گریٹ اوٹومانم امپائر، حالانکہ وہ سلطنت عثمانیہ ہے، تو اس کو انگلش میں وہ اس طریقے سے پروناؤنس کر دیتے ہیں۔ تو اگر اسی طریقے سے امپائرز کو ہی آپ نے دلیل بنانا ہے تو سر تاریخ انسانی کے اندر سب سے بڑی جو امپائر تھی نا وہ برٹش امپائر تھی۔ انسانیت کی تاریخ میں اتنی بڑی کبھی کوئی امپائر نہیں رہی ہے، نہ صحابہ کرام کی، نہ تابعین کی، نہ تبع تابعین کی، ان کو بھی اتنی بڑی حکومت نہیں ملی جتنی بڑی حکومت انسانی تاریخ میں، یا نبی علیہ السلام سے پہلے بھی رومن اور پرشین امپائرز بھی اتنی بڑی امپائرز نہیں تھی۔ انسانی تاریخ میں سب سے بڑی جو امپائر ہے نا وہ برٹش امپائر ہے، جہاں پہ سورج ہی غروب نہیں ہوتا تھا،
آسٹریلیا پورا ان کے پاس، نیچے امریکہ پورا ان کے پاس، ادھر سے افریقہ ان کے پاس، اور ماشاءاللہ انڈیا پاکستان پہ تو ویسے ہی ان کی حکومت تھی. یعنی یہ جو گلوب ہے نا، اس کے چاروں کونے آپ لیں نا تو ان میں پورے پورے بر اعظم ان کے پاس تھے. تو سورج غروب کہاں سے ہونا ہے؟ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کے ایگزیکٹ نیچے امریکہ ہے، اور آپ ادھر آ جائیں 90 ڈگری کے اوپر تو آسٹریلیا ہے، ادھر چلے جائیں تو افریقہ ہے. تو کیا آپ کہیں گے کہ ان کے ساتھ کوئی غیبی تائید تھی اللہ تعالیٰ کی؟ یہ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک فرماتے ہیں حکومتیں ہم لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں. فرعون کے بارے میں قرآن پاک میں جگہ جگہ آیا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے کہ ہم نے اسے حکومت دی تھی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کی تائید تھی اس کی حکومت کو، مراد یہ ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، آزمائش کے لیے، کسی کو دے کے آزماتا ہے، کسی سے لے کے آزماتا ہے. اور سر برٹش امپائر تو پھر بھی سکیٹرڈ فارم کے اندر تھی نا، بیچ میں دوسری حکومتیں بھی تھی. رقبے کے اعتبار سے اس سے چھوٹی امپائر، لیکن انسانی تاریخ میں سب سے بڑی کانٹیگوس امپائر، متصل، کہ ایک طرف سے شروع ہوتی ہے اور دوسری طرف پہنچ جائے اور کوئی ملک نہ چھوڑا ہو، وہ تاتاریوں کی، منگولوں کی حکومت ہے. چائنا سے شروع ہوئے ہیں جناب وہ، اور جا کے مصر تک پہنچ گئے ہیں. ایسے انہوں نے 100 سال کے اندر پوری دنیا کو اس طرح چاٹ لیا ہے کہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس زمانے کے لوگ سمجھتے ہوں گے کہ یہ یاجوج ماجوج ہے. کوئی شے نہیں چھوڑی. اور ان کے دور کے اندر مسلمانوں کے پاس ایک ملک کیا، ایک چپے کی حکومت بھی باقی نہیں رہی تھی، سوائے وہ مصر اور شام والا معاملہ. وہاں پہ بھی ہلاکو خان پہنچ گیا تھا، بس این اس ٹائم کے اوپر جو ہے نا ان کا پیچھے سے خان مر گیا تو وہ 3.5 لاکھ کی فوج لے کے واپس آ گیا اور 40,000 کا لشکر وہاں اس نے چھوڑ دیا. اور وہاں پہ جو مسلمانوں کا حکمران تھا سلطان رکن الدین بیبرس، اس نے ایک فیصلہ کن مارکا جو ہے نا وہ جیت لیا، اور وہ پہلی شکست تھی منگولوں کی. ورنہ یہ آلموسٹ 150 سال تک ان بیٹن رہے ہیں یہ لوگ. اور اتنے جنگجو، اتنے ان کے منہ ہوتے تھے، 4 گھوڑوں کے اوپر چڑھ جاتے تھے. ایک گھوڑا تھک گیا تو گھوڑے کو ادھر ہی پھینکا، دوسرے پہ چڑھ گئے. 200 میل کا سفر وہ کرتے تھے اور تھکتے نہیں تھے. ان کی عورتیں بھی جنگجو تھیں. اور حالت یہ تھی کہ کسی اگر ملک میں داخل ہوتے تھے نا تو ملک پہ قبضہ صرف نہیں کرتے تھے، وہاں کوئی بھی زندہ نہیں رہنے دیتے تھے بندہ. ایک دن میں انہوں نے لاکھوں لوگ قتل کیے ہیں. یہ سقوط بغداد جب ہوئی ہے 1258 عیسوی کے اندر، سر لاکھوں بندہ، عورتیں، بچے، مرد ایک دن کے اندر انہوں نے قتل کیے ہیں. بغداد کی لائبریری تو الٹ دی، جو آج تک ہم پھر واپس نہیں مین سٹریم میں آ سکے سائنٹیفک فیلڈ کے اندر. وہ تو کیا ہی کیا ہے، جو لوگوں کو قتل انہوں نے کیا ہے ایک دن کے اندر. اور مسلمانوں کے حکمران جن کو آپ اس وقت کہتے ہیں جی سلطنت عباسیہ کے خلیفۃ المسلمین، وہ عورتوں کے درمیان بیٹھے ہوئے رقص دیکھ رہے تھے اور شراب کی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے. اور وہ تاتاری جو ہے ان کے بارڈر پہ آ پہنچے تو یہ اپنا اتنا زیادہ سونا اکٹھا کر کے لے گیا کہ میں ان کو مال دے کے جان چھڑا دوں گا. ان کا ہم نے مال کیا کرنا ہے، ہم تم لوگوں کو نہیں رہنے دیں گے، تو تمہارا مال تو ویسے ہی ہمارا ہے. اور واقعی عذاب الہی مسلمانوں کے اوپر نازل ہوا منگولوں کی شکل میں. اور مسلمان کیا، کوئی بھی نہیں بچا ان سے، کوئی جگہ نہیں انہوں نے چھوڑی. لیکن پھر ظاہر ہے بریک آ کے لگ گئی ان کو مصر سے، پھر آہستہ آہستہ ان کے اندر آپس میں پھوٹ پڑی اور معاملات. لیکن اتنی بڑی متصل حکومت انسانی تاریخ نے نہ برٹش نے دیکھی ہے، نہ رومنز نے، نہ پرشینز نے، نہ مسلمانوں نے، جو منگولوں نے دیکھی ہے. کہ پوری سمجھ لیں جو مین آپ کا یہ ہے نا ایشیا، ساؤتھ ایشیا اور یہ مڈل ایسٹ سے لے کے افریقہ کے بھی کارنر تک، ادھر سے یورپ تک، مکمل طور پہ کوئی ایک چپا بھی نہیں جو انہوں نے چھوڑا ہو. لیکن حالت ان کی یہی تھی جو ہم سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 205 میں پڑھ چکے ہیں کہ وَإِذَا تَوَلَّا سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. ایٹیچیوڈ یہ تھا، قتل کر دیتے تھے. اس لیے آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی حکومتیں، مسلمانوں سے بڑی حکومتیں ان لوگوں نے اویل کی، چنگیز خان نے اور اس کی اولاد نے. لیکن آج ان کا کوئی فالوور نہیں دنیا کے اندر. ہاں صرف آپ ایک ہسٹری کے طور پہ پڑھ لیں، آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں سیکرٹ ہسٹری آف منگولز، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس طرح
ایک جھونپڑی میں رہنے والا شخص پوری دنیا اس نے فتح کر لی. سکندر اعظم تو اس کے مقابلے میں چوزا بھی نہیں تھا، جتنی بڑی اس نے سلطنت فتح کی چنگیز خان نے، لیکن اثرات کوئی نہیں چھوڑے. لیکن دیکھیں مسلمانوں کے پاس ایک چپا بھی زمین نہیں رہی تھی. آج دیکھ لیں پھر دوبارہ 57-58 ملک ہے مسلمانوں کے پاس. لیکن یہ نہیں ہوا کہ اسلامک ریولوشن ختم ہو گئی ہو. اسلامک ریولوشن چونکہ کتاب اللہ یعنی وحی کی تعلیمات کے اوپر ڈیپینڈنٹ تھی، ایک بڑی شخصیت جس نے انسانیت کے اوپر اثرات چھوڑے اپنے اخلاق کردار کی وجہ سے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ ان پہ قربان ہو. تو اس طرح کا لیڈر تو ان ریولوشنز کے پاس تو کوئی نہیں تھا نا، جنگجو تھے. اور یہی چیز آپ علیہ السلام کو اور باقی جنگجوؤں کو اس میں فرق کرتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے انسانیت پہ اثرات چھوڑے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ انقلاب وہ ہے جو نبی علیہ السلام نے برپا کیا ہے. آج دنیا کی ہر گلی میں آپ کو انقلاب نظر آتا ہے. آپ کے سارے حکمران آ کے ادھر آپ یہود و نصارہ بٹھا دیں، یہ سارے ملک یہود و نصارہ کو دے دیں، پھر بھی گلی گلی نمازیں ہوں گی، لوگ اللہ کو یاد کریں گے، لوگ قرآن پڑھیں گے. یہ ہے انقلاب. جو حکومتوں کے اوپر یا یہ ارطغرل ڈرامے کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے کہ اس طرح کرنے سے حکومت حاصل کر کے کہ آپ کو ریولوشن لے آئیں گے. ورنہ اگر حکومتوں سے ریولوشن آتی ہوتی تو منگولوں کی دنیا میں باقیات کیوں نہیں موجود ہیں کہ لاکھوں لوگ ان کے بھی فالوور ہوں؟ کوئی نہیں. برٹش بھی دیکھیں کدھر سورج ہی غروب نہیں ہوتا تھا، آج جناب پاکستان کے ایک صوبے جتنی جگہ ہے ان کے پاس. کیوں جی؟ اتنی ہے نا، کیا حالت رہ گئی ان کی. لیکن انقلاب وہ جو نبی علیہ السلام نے برپا کیا. اس چیز کو ایمفسائز کرنا چاہیے. یہ یعنی یہ تلوار کے زور کے اوپر یہ کہنا کہ جی وہ اتنی فتوحات کر لیں، تو یہ تو بھائی میرے یہ تو فتوحات کچھ بھی نہیں ہے جو ٹرکس نے کی ہیں، جو منگولوں نے کی ہوئی ہیں، اگر یہی کرائٹیریا بنا لیا جائے. اور یہاں پہ دیکھ لیں جب ہم لوگوں کو کہا کرتے تھے نا یار یہ جو عمر سیریز بنی ہے سیدنا عمر کے اوپر، تو یہ دیکھیں آپ عرب والوں نے جو قطر والوں نے بنائی ہے، اہل سنت نے، یوسف القرضاوی حفظہ اللہ تعالیٰ، آلموسٹ 90 ایئرز ان کی ایج ہے، وہ اس کے کنسلٹنٹ ہیں، اور ان کے شاگرد دنیا میں سب سے بڑے اسلامک ہسٹورین ڈاکٹر علی سلابی وہ اس کے کنسلٹنٹ ہیں. یہ وہ علماء ہیں کہ جن کے پائے کا کوئی عالم نہیں ہے دنیا میں، حدیث میں، تاریخ میں، قرآن کی تفسیر میں. یہ بڑے لوگ ہیں. مفتی اعظم قطر ہیں یہ یوسف القرضاوی صاحب. ان لوگوں کی کنسلٹنسی کے اندر یہ فلم بنی ہے جس میں ٹرو اسلامک ریولوشن دکھائی گئی ہے. اس وقت مولوی کہتے تھے جناب یہ کیا جی، یہ لوگوں کو فلمیں دیکھنے کا مشورہ دے رہا ہے. آج وہ سارے کے سارے مولوی صرف اس لیے کہ سلطنت عثمانیہ جو ہے وہ چونکہ فقہ حنفی پہ مبنی تھی، اب وہ ان ڈراموں کے فضائل بتا رہے ہیں. آپ دیکھ لیں بریلویوں کے، دیوبندیوں کے نام نہیں لیتا، سارے مفتی سامنے آ گئے، اور وہ لوگوں کو ارطغرل ڈرامے کے فضائل و برکات بتا رہے ہیں کہ جی اس سے تو بڑا جناب وہ جو ہے دنیا پریشان ہے اس کی وجہ سے یہ کیا ہو گیا. سر دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑتا. جس طرح آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہم آپ لوگوں کے گھروں کے اندر داخل ہو گئے ہیں اس دعوت حق کو لے کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. آج آپ سب چیخ رہے ہیں لیکن آپ سے بات نکل چکی ہے. ہمارے پاس کوئی مسجد نہیں، کوئی مدرسہ نہیں، ٹھیک ہے، کوئی اسٹوڈنٹ نہیں اس طرح کے جو لانچ کر دیں. آپ کے ایک ایک فرقے کے 40-50 ہزار مدارس ہیں، لاکھوں میں علماء ہیں اور ملینز میں اسٹوڈنٹس ہیں. وہ سارے ہماری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، اکثریت ان میں سے. تو پریکٹیکلی تو حکومت ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. حقیقت بات ہے ہم تو کسی مسجد میں امام تو بڑی دور کی بات ہے، ہمیں تو مقتدی کی حیثیت سے کھڑا ہوتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ ہمیں کہیں گے بھائی ادھر سے نکلو. لیکن بے تاج بادشاہ بنے ہوئے. کیوں؟ کہ وقت کو بھانپ لیا کہ اس وقت ضرورت کیا ہے. تو میرے بھائی اس وقت ارطغرل ڈرامے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کو اس کتاب کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہے، اس شخصیت کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہے جس پہ یہ کتاب نازل ہوئی ہے. اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا نا، ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. یہ کتاب وہ ہے جو انسانیت کے لیے ہدایت ہے، کسی ایک گروہ یا طبقے کے لیے نہیں. وبینات من الہدی، اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں، والفرقان، اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے. اور صحیح بخاری میں حدیث ہے محمد فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی لوگوں میں حق اور باطل میں تمیز کرنے والے. تو آپ الفرقان اس کتاب
اور یہ کتاب جو کتاب جس کو کہتے ہیں مجسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات، اس کے ساتھ لوگوں کو جوڑے، وہ ریولوشن ہے۔ حکومتیں حاصل کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، فتوحات کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ باقی جو نیگیٹو اعمال ہیں وہ بھی چلتے رہے آپ کے سامنے کہ کیا کچھ یہ لوگ کرتے رہے۔ تو میں مجھے بڑے لوگ کہہ رہے تھے، ابھی بائی چانس چونکہ یہ آیات آ گئی سورۃ البقرہ کی، تو مجھے یہ ذہن میں بات آ گئی کہ یہ ڈرامے لگانا چھوڑیں اس قوم کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ پوری قوم کو ڈرامے کے پیچھے لگایا ہوا ہے، اور جناب وہ کہہ جی سعودیہ والوں نے پابندی لگا دی ہے جی، اس سعودیہ میں تو ملوکیت ہے، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، انہوں نے تو پابندی لگانی ہے نا، ٹھیک ہے؟ بات یہ وہ پابندی اٹھا بھی لیں تب بھی کوئی اسلام کی خدمت تو اس کے ذریعے کوئی نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ سعودیہ کی حکومت کو تو ہم ویسے ہی کنڈیم کرتے ہیں کہ ہم تو کہتے ہیں کہ ٹرو اسلامک ڈیموکریسی ہونی چاہیے، یہ کسی خاندان کا کام نہیں ہے کہ وہ تلوار کے زور کے اوپر جو ہے وہ مسلط ہو جائے عوام الناس کے اوپر اور ان سے جینے کا حق بھی چھین لے، اور جو مسلمانوں کو جو مختلف مکاتب فکر کے لوگ ہیں ان کو اپنے اسکول آف تھاٹ کے مطابق دین پریکٹس کرنے سے روک دے۔ اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے۔ علمی اختلاف کریں، آپ اجازت دیں سب کو، لیکن وہاں انہوں نے اسٹرکٹ کیا ہوا ہے سلسلہ۔ جس طرح یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں تو ہمارے ملک کے اندر بھی انڈکلیئرڈ تو ایک خاص مکتب فکر کی حکومت ہے نا، باقیوں کے لیے تو سانس لینا بھی یہاں پہ مشکل ہے، اس طرح وہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے۔ تو وہ چھوڑ دیں ڈرامے۔ تو اب جو لوگ عمر سیریز کو جو واقعی ٹرو ریولوشن تھی، جس میں نبی علیہ السلام کی مبارک سیرت کو، صحابہ کرام کی قربانیوں کو فلمایا گیا ہے اور بڑی محنت کے ساتھ، اس کی مخالفت کرتے تھے۔ اچھا سعودیہ نے عمر سیریز کی بھی مخالفت کی تھی، وہ اس لیے کہ وہ کسی صورت نہیں چاہتے کہ ملوکیت خلافت میں کنورٹ ہو، ٹھیک ہے؟ وہ تو چاہیں گے کہ بھئی یزید اوپر ہو اور حسین نیچے ہو، نعوذ باللہ۔ لیکن اللہ نے جب اہل بیت کو سربلندی دی ہے تو ان سے تو کوئی نہیں وہ سربلندی چھین سکتا۔ صلاۃ بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ تو یہ آپ ان چیزوں کو، ان ڈراموں سے باہر نکلیں اور ریئل لائف کی طرف آئیں۔ تو اب وہ علماء جو کہتے تھے عمر سیریز نہ دیکھیں، اب وہ ارطغرل ڈرامے کے نا فضائل و برکات سنا رہے ہیں۔ وہ سارے علماء، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، آپ دیکھیں اہل حدیث جو ہیں یا مخالفت کر رہے ہیں یا خاموشی اختیار کر رہے ہیں، ان کا تو مسئلہ سعودیہ ہے، ان کو تو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ڈرامے کے اندر کیا دکھایا گیا، ان کا مسئلہ کچھ اور ہے، کیونکہ انہوں نے تو عمر سیریز کی بھی مخالفت کر دی تھی، حالانکہ سیدنا عمر تو کامن پرسنالٹی ہے نا، تو وہ ان کا مسئلہ ڈیفرنٹ ہے۔ ادھر بھی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نوجوانوں کو جناب وہ مشورہ دیں گے کہ جو فلمیں دیکھتے ہیں وہ یہ دیکھ کے سوئیں، چلیں یہی دیکھ لیں۔ تو سر اس کی بجائے نا ان کو بتائیں کہ آپ نے دیکھنا ہے نا تو آپ عمر سیریز دیکھیں، آپ نے دیکھنا ہے آپ اصحاب کہف دیکھیں، ٹھیک ہے جی، پیغمبر یوسف کے اوپر جو بنی ہوئی ہے ڈاکومنٹری وہ آپ دیکھیں، وہی مشورہ دینا، ٹھیک ہے۔ ادھر صرف چونکہ وہ اپنے ایک فرقے کو پروموٹ کرنا تھا کہ جی وہ چونکہ سلطنت عثمانیہ میں فقہ حنفی مکمل طور پہ رائج تھی، پھر ان لوگوں نے خانہ کعبہ شریف کے اندر 400 سال تک تقریباً 4 مصلے رکھے، یہ تو سعودی حکومت نے آ کے اٹھائے ہیں، یہ سعودی حکومت کا ایک ایسا کام ہے جو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اور اب میں نے پیش گوئی کی ہے کہ قیامت تک 4 مصلے نہیں ڈال سکتے۔ کیوں؟ 4 کیسے ڈلیں گے؟ حنفی 2 ہیں، حنفی بریلوی اور حنفی دیوبندی، کس کا مصلہ ڈالے گا؟ اور ان کے اختلاف جو ہے وہ کس نوعیت کا آپ کو پتہ ہے۔ تو اب یہ جو لوگ کہتے تھے نا کہ 4 اماموں کے اوپر اجماع ہوا ہے، اسی اجماع کی بنیاد پہ انہوں نے جو ان کا سو کالڈ بند کمرے والا اجماع، اسی اجماع کے بنیاد کے اوپر انہوں نے 4 مسئلے حرمین میں ڈالے تھے۔ اجماع ٹوٹ کیسے گیا؟ اجماع پہ تو اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ المستدرک الحاکم میں صحیح سند سے حدیث ہے 399 نمبر کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہونے دے گا، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اگر یہ جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے اور آپ یہ کہتے ہیں یہ اجماع امت تھا 4 مسلوں والا، یہ ہاتھ اٹھ کیوں گیا اب؟ اور ایسا اٹھا ہے کہ اب دوبارہ ہوگا بھی نہیں۔ کنفرم کر، آپ دیکھ لیں، آپ ووٹنگ کروا لیں۔ دیوبندی بریلوی کیا یہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے کہ 1 سال مسلح جو ہے وہ حنفی دیوبندیوں کو دے دیا جائے اور حنفی بریلویوں کو 1 سال دے دیا، اس پہ بھی تیار نہیں ہوں گے۔ تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی، میں نے بائی چانس اس کے اوپر ڈسکشن کر دی ہے، کیونکہ کئی لوگ ہم سے رابطہ بھی کر رہے تھے جی اس ڈرامے کے اوپر کیا ریکارڈ کروائیں جی، کچھ کراؤ جی ڈرامہ لایا تواڈے نال، چھوڑ دیو اللہ دے بندے، اس ڈرامے نو چھوڑو، تسی کتاب و سنت کی تعلیمات کی طرف آئیں
اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کے ساتھ لوگوں کو جوڑے. ٹھیک ہوگا جی.